علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے جس نے امی لوگوں میں اپنے خاص رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا کہ اپنا تعارف کرایا۔ هو الذی، وہ ہے۔ اب ہوا سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں ہوا سے مراد بھی اللہ کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اس نے قرآن حکیم میں بہت ساری صفات کے ذریعے اس کائنات میں موجود مختلف چیزوں کے ذریعے اپنا تعارف کرایا۔ سورج، چاند، زمین کا پھیل جانا، آسمان کا بغیر ستون کے کھڑا ہونا، انسان سے مضبوط ترین چیزوں کا انسان کے قبضے میں ہونا، ان سب چیزوں کے ذریعے خدا تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، یعنی کہ اس کائنات میں موجود چیزوں کو خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بیان کیا اور اپنی عظمت، اپنی قدرت پر ان کو دلیل بنایا۔ تو انہی دلائل میں سے ایک دلیل اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے باسا جس نے بھیجا فی الامیین امی لوگوں میں رسولہ ایک خاص رسول۔ تو اب لفظ امی کا لفظی معنی کیا ہے اور قرآن حکیم میں یہ کس کس جگہ پر استعمال ہوا؟ لفظ امی جو ہے یہ ام سے ہے، ام کا معنی اصل ہے۔ ام کا معنی کیا ہے؟ اصل ہے۔ ہر اس چیز کو امی کہتے ہیں جو اپنی اصل پر قائم ہو۔ اردو میں اس کو بنیاد یا جڑ بھی کہا جاتا ہے۔ جو شے اپنے اصل پر قائم ہو تو اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی ام کا یہ ہے کہ جو اپنی فطرت پر قائم ہو۔ اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اس کو لکھنا نہیں آتا، یہ چیزیں کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ تو جو چیز اپنی فطرت پر قائم رہے، وہ کسب نہ کرے، اس کو بھی امی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے اندر یہ روایت اور رواج تھا کہ ان کے ہاں تعلیم کے کوئی ادارے نہیں تھے اور وہ لوگ باقاعدہ طور پر کہیں جا کر لکھنا پڑھنا سیکھتے نہیں تھے۔ اس بنا پر وہ اپنی فطرت پر قائم رہے اور قرآن حکیم نے ان کو امی کہا۔ ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں، اس لیے کہ ماں اولاد کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے۔ ماں ہوگی تو اولاد بھی ہوگی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی اصل ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے قرآن کے علوم اللہ کریم نے سورہ فاتحہ میں اکٹھے فرما دیے۔ اسی طرح جب رب تعالیٰ نے اس زمین کو بچھایا، اس سے پہلے یہاں پر پانی تھا، رب تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، تو اللہ کریم نے بیت اللہ شریف کی جگہ پر کچھ جھاگ کا ٹکڑا پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، اور وہ جھاگ پھیلی، اور جہاں جہاں تک وہ جھاگ پھیلی خدا تعالیٰ نے اس کو زمین بنا دیا۔ تو یہ ساری زمین کی جو اصل ہے وہ ارض بیت اللہ ہے، بیت اللہ شریف کی سرزمین ہے۔ اس لیے مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ ام القریٰ کہا جاتا ہے بستیوں کی ماں۔ اب یہ معنی بیان کرنے کے بعد آیت کریمہ پر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو اپنی عظمت بیان کر رہا ہے کہ میں اتنا عظیم خالق اور مالک ہوں
ایسا قادر و قیوم ہوں، اتنی عظمتوں کا مالک ہوں کہ میں نے جو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا، آخری نبی بھیجا، جس پر دین کو مکمل کیا، جس پر شریعت کو مکمل کیا، جس پر اخلاقیات کو مکمل کیا، جس پر خصائل اور شمائل کو مکمل کیا، انسانیت کی اعلیٰ اقدار کو جس پر مکمل کیا، وہ نبی کوئی پڑھے لکھے گھرانوں سے نہیں آیا، پڑھی لکھی قوم میں نہیں آیا، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے مبعوث فرمایا کہ جو بالکل امی تھے، ان لوگوں میں آئے جو امی تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ معلم کائنات بن کر آئے، وہ محسن کائنات بن کر آئے، انسانیت کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی حسین وادیوں میں پہنچانے کے لیے آئے، زمین کی پستیوں سے نکال کر لامکان کی بلندیوں میں پہنچانے کے لیے آئے، کفر اور شرک کی ذلت سے نکال کر رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اس انسانیت کو پہنچانے کے لیے آئے۔ اتنا عظیم رسول اور پھر امیوں میں بھیجا، کیوں؟ اس کی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر حضور ایسی قوم میں آتے جن پر کتاب نازل ہو چکی، جیسے یہود ہے، عیسائی ہے، حضور لوگوں کو قرآن سناتے تو ہو سکتا تھا کفار مکہ کہتے یہ تو پچھلی سنی ہوئی باتیں ہیں۔ کیا کہتے؟ یہ پیچھے لوگوں کے بنائے ہوئے قصے آئے، ان کے بتائے ہوئے قصے آئے، یہ کہتے۔ لیکن کفار مکہ کو یہ معلوم تھا جو نبی آخری زمان بن کر آیا، جو نبی معلم کائنات بن کر آیا، جو انسانیت کو تہذیب سکھانے کے لیے آیا، جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا، وہ ایسے مقام پر آیا جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں رہتے، جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں رہتے، یہاں پر اصحاب کتاب نہیں رہتے، نہ یہود رہتے ہیں نہ عیسائی رہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس پورے عرصے میں 3500 سال کا کم و بیش عرصہ ہے۔ اس عرصے میں مکہ المکرمہ میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، کوئی رسول نہیں آیا، انبیاء یہاں آتے جاتے رہے، کعبۃ اللہ کا طواف تو کرتے رہے، حج تو ادا کرتے رہے، لیکن یہاں پر کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوا، مستقل سکونت یہاں اختیار نہیں کی۔ تو ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی جو اب کائنات کی راہبری، ہدایت اور رہنمائی کے لیے آ رہا ہے، وہ ان لوگوں میں آیا، کیونکہ کفار مکہ یہ جانتے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 40 سال کا عرصہ اس نبی نے اس مکہ المکرمہ کی سرزمین پر گزارا، کوئی ان کے گھر ان کو پڑھانے نہیں آیا، کسی مکتب میں یہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے، نہ یہ کسی ساحر کے پاس گئے، نہ یہ کسی کاہن کے پاس گئے، نہ یہ کسی راہب کے پاس گئے، نہ کسی اہل کتاب میں سے کسی عالم کے پاس گئے، بلکہ یہ مکہ المکرمہ میں رہے، تجارت انہوں نے فرمائی۔ لیکن جب 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اس نبی نے آ کر ابو قبیس کی پہاڑی پر یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، 360 خداؤں کے پجاری ہو، ان کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک معبود حقیقی کی عبادت میں لگ جاؤ، اور یاد رکھو میں محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول بن کر تم میں مبعوث ہو گیا۔ اب ان کو پتہ چل جائے، امی لوگوں کو، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا تو کوئی نہیں، لیکن یہ آ کر باتیں آدم علیہ السلام کی بھی بتا رہے ہیں، باتیں نوح علیہ السلام کی بھی بتا رہے ہیں، باتیں ابراہیم علیہ السلام کی بھی بتا رہے ہیں، باتیں موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بتا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں بتانا اور پھر آنے والے زمانوں کی خبریں بھی دے رہے ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا رسول ہے۔ اس لیے اللہ نے امی لوگوں میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا اور پھر اس کو اپنے ہونے پر نشانی بنا کر قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔
اپنے ہونے پر کہ میں وہ ہوں جو امی لوگوں میں اتنی عظمت والا رسول بنا کر بھیج سکتا ہوں، ایسی عظمتوں والا۔ اور پھر اس محبوب کی شانیں کیا؟ جب وہ آ گئے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک عظمت والا رسول بھیج دیا، انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیج دیا۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ وہ آئے تو امی لوگوں میں سے، جو کسی استاد سے پڑھے، انہوں نے لکھنا کہیں سے سیکھا نہیں، آئے تو ان لوگوں میں سے، لیکن اس کی شان یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ معلم بن کے آیا ہے۔ اب جو استاد بن کر آئے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوتا؟ بولیے ہیں؟ جس کو خدا کہے کہ اس محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ علم و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا، صرف اتنی بات نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کرے گا، ان کے دلوں کو پاک بھی، جو دلوں میں میل کچیل بھری ہوئی ہے نا، اس کو صاف ستھرا کر دے گا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان سے پہلے، اس محبوب سے آنے سے پہلے وہ تو کھلی گمراہی میں تھے، وہ امی لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لیکن محبوب آ گئے تو انہوں نے ان کو پڑھ پڑھ کر قرآن سنایا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اب یہ صفات اس کی ہو سکتی ہے جس کو کچھ آتا ہو، یا اس کی ہو سکتی ہے جس کو کچھ نہ آتا ہو؟ بولیے یہ کام کون کرے گا؟ استاد کو آتا جاتا کچھ نہ ہو، کلاس میں جا کر پڑھانے کھڑا ہو جائے اور کہے ہیڈ ماسٹر کہ یہ تمہیں علم و حکمت سکھانے آیا ہے۔ ارے یہ تو وہ محبوب آئے، کسی عام بندے نے نہیں کہا کہ یہ تمہیں علم اور حکمت سکھانے کے لیے آئے، کائنات کے خالق نے فرمایا کہ رب نے تم پر احسان کیا، تم میں سے ایسا رسول مبعوث فرمایا جو تمہیں علم و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اسی مفہوم کی تائید قرآن خود فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھ لی، دعائیں کرنے لگے تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا، اپنے بارگاہ میں ہمیشہ جھکائے رکھ، اپنی بارگاہ میں ہمیشہ جھکائے رکھ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے مناسک سکھا دے، کیا کر دے؟ حج کے مناسک سکھا دے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، ہم پر مہربانی فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بے شک تواب اور رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد دعا کی، کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ہم اب تیری بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں، ہمارا کام تھا بیت اللہ کی بنیادیں رکھنا، رکھ دی، دیواریں تعمیر کرنا، دیواریں تعمیر کر دی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کرنا، مکمل کر دی۔ اب اس کعبے کو آباد کرنے والا محمد عربی انہی میں سے بھیج دے۔ ابھی وہاں سوائے اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کے کوئی اور موجود نہ تھا، اس وقت دعا کر رہے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ دعا قبول ہو رہی ہے 3500 سال بعد۔ دعا کتنا عرصہ پہلے کی؟ 3500 سال پہلے، اور قبول ہو رہی ہے 3500۔ رب کو وہ دعا ایسی پسند آئی
کہ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ فرما دیا۔ قیامت تک لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بڑھا دیا۔ صرف حضرت ابراہیم کی اس دعا کا تذکرہ نہیں فرمایا، عظمتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ پتھر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اس پتھر نے قدمین ابراہیم کو ایسا بوسہ دیا کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر پر موجود ہے، قدموں کے نشان۔ خدا نے اس پتھر کو اتنی عظمت دی کہ قیامت تک کے لیے حضور نے اس کو جائے نماز بنا دیا۔ جو عمرہ کرے طواف پورا کرے، چاہے نفلی طواف کرے، چاہے عمرے کا کرے، چاہے حج کا کرے، 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگائے، جا کر اس پتھر پر جا کر 2 رکعت نفل ادا کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک، مولا وہ نبی بھیج جو تیری آیات آ کر ان پر تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو علم و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کو بھی علم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان علمیت اتنی بلند و بالا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال علم عطا فرمایا کہ آپ انسانوں میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہیں، اور اس کے باوجود عظمت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کیا اس سے پہلے کی خبریں رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام تو فرماتے ہیں جب لوگوں نے حضور کے علم میں طعن کیا، حضور منبر پر رونق افروز ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، زور تک خطبہ دیا، زور سے لے کر عصر تک دیا۔ فرمایا کہ عالم ارواح سے، تخلیق انسانیت سے، جنتیوں کے جنت میں جانے، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک اللہ کے محبوب نے سب کچھ بتا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے وہ عالم، بڑا عالم ہے جو اس خطبے کو زیادہ یاد کیے ہوئے ہے، جس نے جو یاد کیا سو یاد کیا، جس نے جو بلایا سو بلا دیا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کی شان بیان کی ہے، آپ کا بے علم ہونا بیان نہیں کیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر استاد کے پڑھے ہوئے، ان انسانوں میں سے کوئی ان کا استاد نہیں ہے۔ اگر دیکھو تو پھر وہ عرش کی بھی خبریں رکھتے ہیں اور فرش کی بھی خبریں رکھتے ہیں، تحت الثری کی بھی خبریں رکھتے ہیں اور او ادنا کی بھی خبریں رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے اس محبوب کی شان علمیت کو جب بیان کیا تو فرما دیا وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ میرا محبوب ہے جو اس کے پاس علم کی خیرات لینے کے لیے آئے گا، یہ علم بتانے میں بخیل نہیں آئے، علم بتانے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ جب سکھانے والا رحمان، سیکھنے والے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، خدا تبارک و تعالی کریم ہے، حضور بھی وہ دینے میں کریم ہے، محبوب لینے میں کریم ہے۔ وہ دینے پر آ گیا، محبوب لینے پر آ گئے، وہ سکھانے پر آ گیا، محبوب سیکھنے پر آ گئے۔ اب آپ اور میں کیسے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے محبوب کو کیا کچھ نہ سکھایا اور محبوب نے اس سے کیا کچھ نہ سیکھا؟ جو بھی قابل استاد ہوتا ہے نا، وہ طالب علموں کو پڑھاتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے آتا ہے میں ان کو سب کچھ پڑھا دوں، جو کچھ مجھے آتا ہے وہ ان کو سب کچھ بتا دوں۔ یہ تو عام استاد کا معاملہ ہے، پھر خدا اس پر اور دروازے کھول دیتا ہے، اس کے علم کے خزانے بہت ہیں۔ فرمایا 2 چیزیں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، ایک علم اور ایک مال، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، جتنا مال اور علم خرچ کیا جائے اللہ اتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو اب بات ہے اللہ اور اس کے محبوب کی، وہ ہے دینے پر، یہ ہے لینے پر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ علم القرآن، رحمان نے
اور حضور پر خدا اتنا مہربان، جب قرآن کریم کا نزول ہوتا نا تو اللہ کے محبوب اس کو یاد کرنے میں جلدی فرماتے۔ کیا کرتے تھے؟ یاد کرنے میں جلدی فرماتے، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تاکہ وہ قرآن کریم کی آیت یاد ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، محبوب آپ کا کام نہیں ہے زبان کو حرکت دیں، جس طرح ہم سکھا رہے ہیں قرآن کریم کو آپ کے دل میں بٹھا دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ یاد کروانا بھی اس نے اپنے ذمہ لگا لیا، اور جب وہ قرآن آ گیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ تو خدا تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض ہے کہ قرآن کریم حضور کو آتا نہیں تھا، اور صحابہ کو بلا بلا کر کہتے تھے یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، اور ان سے غلطی رہ گئی، کیا پھر خدا تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں فرمایا؟ قرآن حکیم کی یہ جو ترتیب ہے نا ہمارے سامنے جو موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جبریل آ کر یہ نہیں بتاتے تھے یہ آیت فلاں آیت کے بعد ہے، فلاں سورت کی ہے، فلاں سورت کے بعد رکھ دیں، وہ رب کا پیغام لے کر آتے تھے۔ قرآن کریم ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا، جس ترتیب سے الحم سے والناس تک لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، نجم بنجم آیت بآیت نازل ہوا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سکھا دیا تھا۔ حضور اپنے صحابہ کو بتا دیتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، صحابہ لکھ دیا۔ حضور کو پتہ نہ ہوتا تو حضور ایسے بتاتے، انہیں سب معلوم تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو استاد ہوتا ہے نا وہ بالکل پر اعتماد ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہیڈ ماسٹر ہو، کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، ایسے بندے کو استاد رکھے گا جس کو آتا جاتا کچھ نہ ہو، یا جو سبجیکٹ اس کو دیا جائے اس سبجیکٹ کے اندر وہ الف با بھی نہ جانتا ہو یا اس میں ماہر نہ ہو، اس کو رکھے گا؟ کبھی ایسا کوئی ادارے والا نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب فرما دیں اے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہاں تم سب سے مراد دور صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت ہے۔ ادھر الناس کا لفظ ہے، ایمان والوں کا لفظ نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی زبانی محبوب کی امت کو صرف نہیں بلکہ ساری انسانیت کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، جیسے جس کی طرف اللہ کے محبوب رسول بن کر آئے ان سب کے لیے معلم بن کر آئے۔ اس انسانیت کے اندر بہت سارے شعبے موجود ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبوں کے لیے استاد اور معلم بن کر جلوہ گر ہوئے۔ جب تمام شعبوں کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے معلم بن کر جلوہ فرما ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی سبجیکٹ اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ دور صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے جدید علوم آتے رہیں گے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان تمام علوم کے اندر ماہر بنا کر پر اعتماد بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کو دل میں بسانے اور حضور کا تذکرہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب